تو سرحد پار ہم اپنے مسلمان ان بھائیوں کو یہ میسج دیتے ہیں جو محض ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو خدا را قرآن کے ان احکامات پہ غور کرو، اور سرحد پار اپنے دیگر مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں جو ان کا بیان سن کر پھر مسلمانوں کے خلاف ہی آوازیں کسنے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو تو اس نقطے پر سوچنا چاہیے کہ جہاں کافر کا تسلط ہو، کافر کی حکومت ہو، تو بلاد کفر میں آپ کا رہنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہندو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اٹھے اور آپ اس کی آواز میں لا کر صرف وطنیت کی خاطر کہیں کہ ہم لڑیں گے۔ محض وطنیت یہ کوئی ثواب نہیں ہے اس کے لیے لڑنا۔ وطنیت اسلام یہ نہیں میں کہتا کہ دار و دیار سے محبت کا سبق نہیں دیتا، اسلام سبق دیتا ہے، لیکن یہ گھر کی محبت، یہ ملک کی محبت، دین کی محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ جب جنگ سے یا سفر سے واپس آتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب مدینہ شریف کے قریب ہوتی، مدینہ نظر آنے لگتا، آپ سواری کو تیز دوڑاتے۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں لحبھا، مدینے کی محبت کی وجہ سے میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں۔ تو جہاں بندہ رہتا ہے اس کے محبت کرنا یہ ایک شرعی اور فطری تقاضا ہے، لیکن یہ محبت اللہ تعالی، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے آگے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ محبت وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے جو نا وہ بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارتیں جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ مسکن، بلڈنگیں، کوٹھیاں جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر محبت ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو سرحد پار ہم اپنے مسلمان ان بھائیوں کو یہ میسج دیتے ہیں جو محض ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو خدا را قرآن کے ان احکامات پہ غور کرو۔